بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا ان سیامی یومینی، 2 دن کے روزوں سے منع کیا، یوم الفطر و یوم النہر، عید الفطر کا دن اور عید النہر کا دن۔ تو جو عید کے ایام ہیں ان میں روزہ نہیں ہوتا۔ اسی سے بڑی عمدہ بات کی جاتی ہے کہ دیکھیں، یہ سوموار کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے، اور اس کی مناسبت یہ بیان کی تھی کہ فیہ ولدت، تو اس دن میں پیدا ہوا، تو اس مناسبت سے میں سوموار کا روزہ رکھتا ہوں۔ اور پھر جمعرات کا بھی تھا، دوسرا سبب بھی بیان کیا کہ اس میں اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے جو ہے اس دن کا روزہ رکھا ہے، اور ہم نے اس دن کو جو ہے وہ عید بنا لیا ہے۔ تو بہرحال یہ 2 ایام کا روزہ عیدین کا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح اگلی روایت ہے، حضرت نبیشہ الحزلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، ایام التشریقی ایام اکل و شرب و ذکر اللہ عز و جل۔ ایام تشریق، یہ ایام تشریق کسے کہتے ہیں؟ یہ جو قربانی کے ایام کے بعد جو اگلے ایام ہیں، 11، 12 اور 13، انہیں ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ تو ایام تشریق ایام اکل، یہ کھانے کے دن ہیں، بشربن اور پینے کے دن ہیں، وذکر اللہ عز و جل، اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں۔ تو ان دنوں میں اللہ کا ذکر کیا جائے، چونکہ یہ بھی قربانی ہی کے ایام ہیں، تو ان میں بھی روزہ رکھنا منع ہے۔ اسی حدیث سے یہ بھی دلیل لی جاتی ہے کہ قربانی کے ایام جو ہیں وہ 4 ہیں، 10 ذو الحجہ تو ہے، تو اختلاف یہ تھا کہ اس کے بعد وہ 2 دن مزید ہیں یا 3 دن مزید ہیں۔ تو اس حدیث سے بھی دلیل لی جاتی ہے کہ مزید 3 ایام ہیں، کیونکہ انہی میں روزہ رکھنے سے روکا گیا ہے، اور انہیں ایام عقل و شرب کہا گیا ہے۔ ایام منا بھی یہی ہیں، 13 تاریخ تک۔ تو ان دنوں میں روزہ رکھنا درست نہیں، کیونکہ یہ عید کے ایام ہیں۔ حضرت عائشہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی اگلی روایت ہے، قال، وہ دونوں کہتے ہیں، لم یرخص فی ایام التشریق، ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی، الا، مگر اس شخص کے لیے، لمن لم یجد الہدی، جو قربانی نہ پائے، وہ حاجی جو حج کے لیے گیا ہے، حج تمتع یا حج قران کر رہا ہے، تو اس کے لیے چونکہ قربانی کرنا ضروری ہے، اور اگر اس کے پاس قربانی کے وسائل نہیں ہیں تو پھر وہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ کیا کرے گا؟ روزے رکھے گا۔ ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم تلک عشرۃ کاملہ، کتنے روزے رکھنے ہیں؟ 3 روزے ایام حج میں، اور 7 واپس آ کے 10 روزے رکھنے ہیں۔ تو یہ جو 3 روزے ایام حج میں ہیں، یہ گویا کہ وہ ایام تشریق میں ہوں گے، وہ 11، 12 اور 13 کے روزے رکھے گا۔ ویسے اس میں مختلف اقوال ہیں، وہ ان میں رکھے یا جو ہے وہ پہلے ہی رکھ لے۔ تو بہرحال ایک یہ موقف چونکہ موجود ہے اور صحیح موقف ہے کہ اس کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ ان دنوں میں روزہ رکھ سکتا ہے، 11، 12 اور 13 کا۔
جبکہ دوسرا موقف یہ ہے کہ نہیں، ایام تشریق میں چونکہ روزوں سے روک دیا گیا ہے تو مطلقاً منع ہے، تو لہٰذا وہ ایام حج اس سے پہلے بھی ہیں، وہ 5 6 7 مثلاً یہ بھی ایام حج ہیں جہاں وہ مکہ میں موجود ہے، وہاں روزے رکھ لے۔ تو بہرحال یہ دونوں موقف موجود ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ ایام تشریق میں روزے رکھ سکتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ نہیں، ایام تشریق میں روزے نہیں رکھ سکتا، بلکہ وہ پہلے رکھے گا 3 دن کے، اور بعد میں 7 دن جو ہے واپس آ کے رکھ لے گا۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جس کے پاس قربانی نہیں ہے، حاجی، اور چونکہ اس پر قربانی فرض ہوتی۔ اگلی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لا تخصوا لیلۃ الجمعہ بقیام، جمعے کی رات کو قیام کے لیے خاص نہ کرو، یعنی ویسے کوئی کرتا ہے، عام روٹین ہے ہر رات کی، ٹھیک ہے، وہ جمعے میں بھی قیام کرے، کوئی معنی نہیں ہے، لیکن مخصوص سمجھنا کہ اس دن کوئی خاص فضیلت ہے، جمعے کی رات کا جو ہے وہ قیام کیا جائے، تو یہ درست نہیں۔ ولا تخصوا یوم الجمعہ، اور نہ ہی جمعے کے دن کو خاص کرو بصیام، روزے کے ساتھ، من بین الایامی، دنوں میں سے، تو جمعے کے دن کا خاص روزہ رکھنا یہ بھی منع ہے۔ ہاں اگر اس کے ساتھ اور ملا لے جمعے ہفتے کا روزہ یا جمعرات جمعے کا روزہ پھر حرج نہیں ہے، لیکن خاص صرف جمعے کے دن کا مخصوص روزہ رکھنا یہ منع ہے۔ اس لیے فرمایا الا ان یکون فی صوم، الا یہ کہ وہ ایسا روزہ ہو، یصومہ احدکم، جو تم میں سے کوئی ایک رکھتا ہے۔ اگر وہ روٹین میں آ رہا ہے، مثال کے طور پہ ایک شخص کا معمول ہے کہ وہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اب وہ ایک دن جو اس نے رکھنا ہے وہ جمعے کا دن آ گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہاں اس نے تخصیص جمعے کی نہیں کی، اس کی وہ اپنی روٹین اور معمول ہے اس کا، وہ اس کے مطابق رکھ رہا ہے، وہ جمعہ آ جائے، جمعرات آ جائے، ہفتہ آ جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو جو جمعے کے دن کو خاص جو ہے وہ اگر اہتمام کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس دن کوئی خاص اجر ہے، یہ افضل دن ہے، تو یہ اس طرح تخصیص چونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ البتہ یہ اگر کوئی شخص رکھ لیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ ناپسندیدہ، مکروہ ہوگا، جبکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، اس طرح مخصوص روزہ رکھنا جمعے کے دن کا وہ حرام ہے۔ تو دونوں صورتوں میں مکروہ ہو یا حرمت کی بات کریں تو اللہ کے نبی نے روکا ہے، وہ کراہت بھی ہو تو ہمیں اس سے بچنا ہے۔ اگلی روایت ہے وعنہ ایضا، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یصومن احدکم، تم میں سے کوئی روزہ نہ رکھے یوم الجمعہ، جمعے کے دن کا، الا ان یصوم یوما قبلہ او یوما بعدہ، الا یہ کہ وہ ایک دن پہلے روزہ رکھے، او بعدہ یا بعد میں رکھے، یعنی اگر ساتھ اور روزہ ملا لے جیسے ہم نے بات کی پھر حرج نہیں ہے، جمعرات جمعے کا رکھے، جمعہ ہفتے کا رکھے تو مسئلہ نہیں ہے، خاص ایک دن متعین کرنا جمعے کا یہ درست نہیں۔ وعنہ ایضا، اور انہی سے اسی طرح یہ روایت بھی ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے
اذن تصف شعبان فلا تصوم، جب نصف شعبان گزر جائے تو پھر روزہ نہ رکھو۔ یہ نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنے کی بات جو ہے وہ صحیح ثابت، یہ اس کی جو ممانت ہے نا وہ ثابت نہیں ہے۔ یہ حدیث آگے دیکھیں کیا ہے، وستن کرہ احمد، امام احمد نے اس کو منکر کہا ہے۔ تو دوسری روایت میں جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی جو ہے وہ شعبان میں سب سے زیادہ نفلی روزے رکھتے تھے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی 15 کے بعد بھی رکھتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ کمزوری کا احساس ہو کہ پھر رمضان میں روزوں کے لیے، رمضان کے روزے رکھنے کے لیے اس کے لیے وہ مشقت ہو تو پھر اس کے لیے بہتر نہیں۔ اسی طرح جو اصل منع ہے وہ ہے استقبال رمضان کا روزہ یا شک کا روزہ۔ استقبال رمضان کے رمضان سے ایک دو دن پہلے، جیسے ہم کسی مہمان کا استقبال کرتے ہیں نا گھر سے باہر نکل کے، تو یہ بھی وہ رمضان سے پہلے ایک دو دن جی یہ استقبال رمضان کا روزہ ہے، اس سے روکا گیا ہے، وہ حرام ہے۔ اسی طرح یوم الشک، شک کے دن کا روزہ، کہ شاید جو ہے وہ بادل تھے، چاند جو ہے وہ ہمیں نظر نہ آیا ہو، میں احتیاطاً روزہ رکھ لیتا ہوں، اگر ہوا چاند تو ٹھیک ہے، نہ ہوا تو میرا نفل ہو جائے گا۔ اس طرح یہ شک کا روزہ تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ وہ حدیث میں ہے کہ جس نے شک کے دن کا روزہ رکھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اگلی روایت ہے حضرت سما بنت بسر رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصوموا یوم السبت، ہفتے کے دن کا روزہ نہ رکھو، الا فی مفترض علیکم، الا یہ کہ جو تم پہ فرض کیا جائے۔ فرضی روزہ ہے وہ تو پورے ہفتے کے رکھنے ہیں، پورے مہینے کے رکھنے ہیں، اس میں جو دن بھی ہے کوئی تعیین نہیں ہے، کوئی مخصوص نہیں ہے۔ فَإِن لَّمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ، اگر تم میں سے کوئی نہ پائے، إِلَّا لِحَاءَ عِنَب، مگر انگور کی چھال، اس کا وہ چھلکا سا اتارتے نا اس کی بیل سے، تو یہ ہے اگر وہ انگور کا چھلکا یہ اس کو ملے، او عود شجرہ، یا کسی درخت کی لکڑی ملے، فَلْيَمْزُغْهَا، تو اس کو چبا لے۔ یعنی اگر اس کو چبا کے بھی اس کو یہ ثابت کرنا پڑے یا یہ جو ہے وہ واضح ہو جائے اس کے عمل سے کہ اس نے روزہ نہیں رکھا، تو اگر اس کو یہ چبانا پڑے تو یہ چبائے۔ مطلب ہے کہ روزہ وہ ہفتے کے دن کا نہ رکھے۔ اب یہ حدیث کہ بالکل ہفتے کا روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، بعض نے اس حدیث کو مسترب کہا، بعض نے ضعیف کہا، اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو منسوخ کہا ہے کہ یہ مطلقاً منع نہیں ہے، یہ منع اس وقت ہے جب خاص ہفتے کے دن کا رکھا جائے۔ اگر تو یہ مراد ہو تو پھر ٹھیک ہے، وہ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے، لیکن اگر یہ ہے ہفتے کے دن کا رکھنا ہی نہیں ہے تو پھر یہ مفہوم درست نہیں ہے، کیونکہ دوسری حدیث میں یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ساتھ اور دن ملا کے جمعے اور ہفتے کا یا اسی طرح جو ہفتہ اتوار کا وہ رکھ سکتا ہے، اور آگے بھی ایسی ہی حدیث آ رہی ہے جس میں یہ وضاحت ہوتی ہے۔ وہ روایت ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بے شک اللہ کے نبی اکثر ما کان یصوم من الایام، آپ اکثر جو ایام میں روزہ رکھتے تھے وہ تھا یوم السبت و یوم الاحد، ہفتہ اور اتوار۔ وکان یقول، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ انہما یوم کے دن ہے، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ، اور میں چاہتا ہوں کہ میں ان کی مخالفت کروں۔ تو عید میں روزہ نہیں ہوتا، وہ عید مناتے ہیں، ہم روزہ رکھیں گے۔ اب دیکھیں یہ روایت صحیح ہے، ابن خزیمہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اکیلا ہفتے کا روزہ رکھنا ممانت اس کی ہے، اگر اکیلا نہیں بلکہ ساتھ اور ملا لیتا ہے، جیسے اتوار کو، جمعے کو، پھر حرج نہیں ہے، پھر وہ رکھ سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ معاملات میں یہ عبادات میں یہود و نصارہ کی مخالفت، وہ ایک ہوتا ہے کہ جو ان کی خاص پہچان، ان کا جو شعار ہے، یہ مخالفت ان میں ہوتی ہے۔ جو خاص ان کا شعار نہیں ہے نا، یا مذہبی شعار نہیں ہے، تو اس میں مخالفت کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے بعض احباب جو ہیں وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ یہ پینٹ شرٹ پہنی تو کہہ دیا جی یہ بھی یہود و نصارہ کی مشابہت ہو گئی ہے، یہ ٹائی کو بھی جو ہے وہ بنا دیا یہود و نصارہ کی مشابہت ہو گئی ہے۔ نہیں، یہ کیا ان خاص کوئی مذہبی پہچان ہے؟ ہاں، اگر وہ سلیب گلے میں ڈالتا ہے تو یہ ان کی مذہبی پہچان ہے۔ یہ ڈالنا جو ہے یہ غلط ہوگا، یہ ان کے ساتھ مشابہت ہے۔ باقی جو ان کی خاص وہ کوئی مذہبی ان کا شعار نہیں ہے، ان کی مذہبی پہچان نہیں ہے، تو اس میں کوئی ایسی مخالفت جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کا خاصہ ہی نہیں ہے۔ مخالفت اس میں کریں گے نا جو ان کا خاصہ ہے، خاص ان کی پہچان ہوتی ہے۔ ایک شخص دیکھ کے کہتا ہے اچھا یہ فلاں کام کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ یہودی ہے، یہ عیسائی ہے۔ اگلی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے نہا ان صومی یوم عرفہ بعرفہ، عرفہ کے دن کے روزے سے روکا ہے عرفہ میں، یعنی وہ حاجی جو میدان عرفہ میں موجود ہیں یہ انہیں منع کیا ہے کہ وہ وہاں روزہ نہ رکھیں۔ دیکھیں دوسروں کے لیے یہ عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ وہ کہا تھا صوم یوم عرفہ، عرفہ کے دن کا روزہ، احتسب علی اللہ، مجھے اللہ پہ یہ امید ہے، ان یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، کہ یہ پچھلے اور آئندہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو۔ لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ جو حاجی وہاں میدان عرفہ میں موجود نہیں ہیں ان کے لیے۔ جو حج کرنے کے لیے وہاں گئے ہیں، میدان عرفہ میں موجود ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ یہ درست نہیں، اس لیے کہ وہ وہاں اور عبادت میں مشغول ہیں۔ اگلی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، لا صام من صام العبد، جس نے ہمیشہ کا روزہ رکھا اس نے روزہ رکھا ہی نہیں، اس کو اجر نہیں ملا، وہ چھوڑتا ہی نہیں، سارا سال روزہ رکھتا ہے، اس میں ایام تشریق بھی آ گئے تو ایام تشریق کا روزہ ویسے حرام ہے، تو اس لیے
اس نے چونکہ سنت کی مخالفت کی ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیا ہے، تو وہ اجر سے محروم، اس کا روزہ گویا کہ روزہ ہی نہیں ہے۔ بلکہ اگر وہ ایام تشریق چھوڑ کے ویسے باقی سارا سال بھی رکھے تو پھر بھی وہ جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تھی، جی مجھے اجازت دے دے کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں، تو آپ نے اجازت نہیں دی تھی۔ تو اس لیے یہ مسلسل اس طرح انسان رکھے، کیونکہ وہ لزوجی کا علی کا حق، والی عینی کا علی کا حق، والی جسدی کا علی کا حق۔ اللہ کے نبی نے ایک صحابی سے کہا تھا نا کہ تیرے جسم کا بھی تیرے پر حق ہے، تیری بیوی کا حق ہے، انسان جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا۔ تو اب عبادت جو ہے وہ مطلوب ہے، لیکن ساتھ وہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ جو ہے حقوق العباد کو بھی ادا کر سکے نا، اور اتنی وہ عبادت میں یوں مشغول ہو کہ حقوق العباد کو بھول جائے، تو یہ درست نہیں ہے اس کے لیے۔ تو اس لیے فرمایا لا صام من صام العبد، جو ہمیشہ کا روزہ رکھتا ہے، مسلسل چھوڑتا ہی نہیں ہے، تو اس نے روزہ رکھا ہی نہیں، اس کو گویا کہ اجر نہیں ملا۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں لا صام ولا افطرا، نہ اس نے رکھا نہ چھوڑا، یعنی اس کو وہ کوئی اجر نہیں ملا، وہ ایسے ہے جیسے اس نے رکھا ہی نہیں ہے۔ جی یہاں تک ہمارا یہ ایک باب مکمل ہوا، روزوں کے مسائل جو ہے ختم ہوئے۔ اب اس پر اگر کوئی سوالات ہیں تو ہم کر لیں، پھر آگے انشاءاللہ اگلا باب شروع کرتے ہیں۔ سر یہ ہفتے والے جو روایت ہے روزے کی، اس کے بارے جی میں تھوڑا سا کلیئر کر دیں پلیز، کہ رکھ جی سکتے ہیں جی خالی ہفتے کا یا نہیں رکھ سکتے؟ نہیں، خالی ہفتے کا نہیں رکھنا، میں نے بتایا کہ جو ممانت ہے وہ خالی ہفتے کی ہے، اگر ساتھ اور ملا لیں تو حرج نہیں ہے، سر کیونکہ ایک تو اس ہوتا ہے صورت نا میں کہ ہم اگر، جی میرا جی مطلب تھا کہ اگر کسی نے قضا روزے رکھنے ہوں، ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم اسپیشل کسی دن کو امپورٹینس دیں، جس طرح ہم جی کہیں جی جمعہ جی اسپیشل جی ہے، یا ہفتہ تو یوم السبت ایک طرح سے بن جاتا ہے جو یہودیوں کی عبادت کا دن ہے، جی جی تو اس کو اسی لیے اسپیشل نا، تو نہیں کرنا، لیکن اگر فرض روزے کسی کے رہتے ہوں تو پھر وہ خالی ہفتے کو رکھ سکتا ہے یا پھر بھی ملائے گا، اگر وہ ویسے نہیں کہہ رہا کہ ہفتے کو کوئی امپورٹینس دے رہا ہو۔ جی جی دیکھیے اسی لیے جو ممانت ہے نا وہ کیوں ہے کہ ہفتے کی تخصیص گویا کہ یہ وہی یہود کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی نا، کہ خاص ان کے لیے وہ عبادت کا خاص دن ہے، وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں، تو یہ بھی جب کر رہا ہے تو یہ ان کے ساتھ مشابہت ہے۔ اور مشابہت میں اصول یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اگر نیت نہ بھی ہو نا، لیکن ان کے ساتھ ظاہری مشابہت ہوتی ہو تو اس سے بچنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ آپ کا سوال ہے نا کہ اگر نیت نہ ہو کہ ہم کو خاص کر رہے ہیں، ویسے ہفتے کا دن کا روزہ خاص، باقی نہ جمعے کا رکھا ہے نہ اگلا رکھا ہے، تو رکھ لیتے ہیں اپنا فردی روزہ۔ تو میں اس پہ بات کر رہا ہوں، جیسے ہمیں روکا گیا ہے نا کہ سورج کے غروب اور طلوع کے وقت نماز نہ پڑھو، اور اس کی وہ وجہ ایک حدیث میں کیا بیان ہوئی ہے کہ یطلع بین قرنی شیطان، وہ شیطان کے سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے۔ اس وقت وہ جو آگ کے پجاری تھے، وہ مجوسی لوگ، وہ عبادت کرتے تھے، تو ان کے ساتھ مشابہت سے بچنے کے لیے کہا کہ نہ رکھو، حالانکہ نیت نہیں رکھ، جو نماز پڑھنے والا ہے اس کی نیت نہیں ہے کہ وہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے یا ان کے ساتھ مشابہت اختیار کر رہا ہے، لیکن چونکہ ظاہری مشابہت بنتی تھی تو اس لیے روک دیا ہے۔ تو یہاں بھی اگرچہ رکھنے والے کی نیت وہ نہیں ہے کہ میں ہفتے کو خاص کر رہا ہوں، لیکن ظاہری مشابہت تو بنتی ہے نا جس سے روکا گیا ہے، تو اس لیے وہ ہفتے کے دن وہ رکھ لے، ساتھ پچھلا جمعہ رکھ لے، آگے ساتھ ملا لے، خاص ہفتے کیوں وہ اس کو خاص کوئی بات ہے کہ وہ ہفتے کو اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ رکھے، تو وہ ظاہری مشابہت بنتی ہے، اس لیے بچنا چاہیے۔ جی بیٹا بات سمجھا گی؟ جی سر، جزاک اللہ۔ جی اچھا شیخ صاحب، آپ نے جو قربانی کے دنوں کے 10، 11، 12 اور 13 کا کہا ہے کہ روزہ نہیں رکھنا ممانعت ہے، تو اس جی پر جی شیخ صاحب میرے خیال سے اختلاف ہے، کیونکہ میں یہاں پر ایک شیخ محترم کو سن رہا تھا اور وہ اہل حدیث جی جی شیخ تھے، تو انہوں نے یہ ہاں کہا جی تھا جی کہ آپ پہلے دن روزہ نہیں رکھ سکتے عید کے، اس کے باقی دنوں میں آپ رکھ سکتے ہیں، تو کیا یہ اختلافی مسئلہ ہے؟ نہیں، یہ تو عجیب بات ہے، مجھے نہیں سمجھائی کہ کیسے اختلاف ہو گیا، چونکہ اتنا تو اختلاف ہے کہ ایام قربانی 3 ہیں یا 4 ہیں،
جب وہ عید کے دن ہے، اگلے دن بھی تو عید ہی کے دن ہے نا. جی شیخ صاحب. اگر تو وہ اس بات کے قائل ہونا کہ قربانی ہے ہی ایک دن، عید ہی ایک دن ہے، پھر تو بات سمجھ آتی ہے. جب وہ یہ تو تین تو سب مانتے ہیں، چوتھے دن کا اختلاف ہے کہ 13 کا دن قربانی کا دن ہے یا نہیں. تو جب عید کے دن ہے تو عید کے دن میں کیسے روزہ رکھیں گے؟ وہ موقف ان کا عجیب ہی نظر آتا ہے ظاہر، پھر اگر ایسا ہے تو. جی شیخ صاحب میں دوبارہ چیک کروں گا اس چیز کو. جی ٹھیک ہے. لیکن سر کیا آپ نے انہی کے لیے کہا ہے نا جو حج کر رہے ہیں اور ان کے پاس قربانی کے پیسے نہیں ہیں، وہ روزہ نہیں، میں نے رکھیں گے، اس کے بتایا علاوہ تو؟ کہ ان کے لیے اختلاف ہے کہ وہ بھی ان ایام کا رکھیں گے یا وہ چونکہ اس میں قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ ثلاثت ایام فی الحج، وہ حج کے ایام میں 3 دن کا روزہ رکھے. اب یہ نہیں کہا کہ وہ کون سے 3 دن ہیں. بعض نے اس سے یہ سمجھا ہے کہ وہ 3 ایام یہ ہیں 11 12 13 کے، چونکہ 10 کو اس نے قربانی کرنی تھی، نہیں کر سکا، تو 11 12 کو روزہ رکھ لے. یہ ایام حج ہو گیا، اس کے بعد تو ایام حج ویسے ختم ہو گئے، 13 کو فرض ہو گیا وہ حج کر کے. بعض نے کہا کہ نہیں وہ ایام حج شروع ذوالحجہ سے ہی ہے. اگر اس کے پاس قربانی نہیں ہے، اس کو پتا ہے کہ میں قربانی نہیں کر سکتا، تو وہ 5 6 7 کو، وہ جو 3 ذوالحجہ 4 ذوالحجہ 5 ذوالحجہ 6 ذوالحجہ، یہ سارے ایام اس کے پاس ہیں، وہ ان میں پہلے رکھ لے، ان دنوں میں پھر بھی نہ رکھے. یہ 2 موقف ہیں اس حوالے سے. جی سر، یہ مجھے سمجھ آ گئی ہے، لیکن یہ میرا مطلب ہے کہ کوئی بھی غریب جو قربانی نہیں کر سکتا اس کے لیے یہ چیزیں اپلائی ہوتی ہیں، نہیں یا نہیں وہ والا نہیں غریب نہیں جو حج پہ ہے؟ نہیں 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 بیٹا، اصل میں قربانی دوسرے پر تو فرض ہے ہی نہیں، حاجی پر فرض ہے. اور وہ حاجی جو حج قران یا حج تمتع کر رہا ہے، حج افراد والے کے لیے بھی فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے، چونکہ اس نے قربانی لازمن کرنا تھی، وہ نہیں کر سکا، تو اس کے لیے یہ اس کا بدلہ ہے. باقیوں پر تو بات ہی نہیں ہے نا، باقی تو نہیں رکھ سکتے. جی سر. جی، اور بھی کوئی سوال ہیں تو اصل میں پچھلے دنوں میں ہمیں سوالات کا ٹائم نہیں ملتا رہا، میں اس لیے کوشش کر رہا ہوں کہ اب پہلے سوالات جتنے ہیں ہم ذرا تسلی سے حل کر لیں، پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. باب الاعتکاف ہمارا شروع ہو رہا ہے. یہ لفظ اعتکاف جو ہے نا، یہ مصدر ہے اعتکف یعتکف اعتکافا، اور اس کے حروف اصلی جو ہیں وہ ہے عین کاف فا. ٹھیک ہے، جس کا معنی ہے مجاور بن جانا. تو اعتکاف میں بھی چونکہ انسان وہ بالکل ایک جگہ پہ گویا کہ مجاور بن گیا، اور خلوت کا اس کا معنی بھی ہے، تو خلوت اختیار کرتا ہے، مجاور بن جاتا ہے، ایک طرح کا ایک ہی جگہ کو لازم پکڑتا ہے نا، تو اسی لیے اس کو اعتکاف کہتے ہیں. اب یہ اعتکاف جو ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال ایسا کیا ہے، تو اس لیے یہ سنت مؤکدہ ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے نہ تو روزہ فرض ہے، مثلا ایک شخص بیمار ہے تو روزہ نہیں رکھ سکتا، تو کیا اعتکاف کر سکتا ہے؟ جی کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح رمضان بھی اس میں شرط نہیں ہے. اگر کوئی شخص غیر رمضان میں وہ اعتکاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، جیسے خود اللہ کے نبی نے وہ ایک بار جب چھوڑا تھا اعتکاف، تو پھر رمضان کے علاوہ اس کی قضائی دی آپ نے. اور اسی طرح اعتکاف کے لیے کیا 10 دن ضروری ہیں؟ تو اللہ کے نبی کا ایک ہے وہ جو معمول رہا ہے، وہ تو ٹھیک ہے، وہ 10 دن. لیکن کیا اس سے کم یا زیادہ اعتکاف ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے 20 ایام کا بھی کیا ہے.
جس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص اس سے زیادہ اعتکاف کرنا چاہتا ہے، 20 دن کے، 30 دن، پورا مہینہ کرنا چاہتا ہے تو کر لے. یہ کوئی ممانت نہیں ہے کہ 10 دن سے زیادہ ہو نہیں سکتا. اور اس سے کم کی بھی ایسی ہی بات ہے، کیا اس سے کم ہو سکتا ہے؟ تو اس سے کم بھی ہو سکتا ہے. انسان جو ہے وہ جتنی نیت کر لے. وہ ایک صحابی کے بارے میں یہ بات حدیث میں آتی ہے کہ وہ جمعہ کی نماز پڑھنے آتے. اصل میں ان کی بستی ذرا دور تھی مدینہ سے، تو سواری پہ وہ آتے جمعہ پڑھنے کے لیے، تو مسجد نبوی میں ہی رہ جاتے. اور اگلے دن، ہفتے کے دن، عصر کی نماز کے بعد ان کا بیٹا آتا تو وہ ان کو لے جاتا. تو یوں وہ اتنا وقت جو ہے وہ مسجد میں گزارتے. تو ٹھیک ہے، ایسے انسان جو ہے وہ کچھ وقت مسجد میں گزارنے کی نیت کر لے تو یہی اعتکاف ہے. اب یہاں پہلی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان، جس نے رمضان کا قیام کیا، ایمانن، ایمان کی حالت میں. اب اگر ایمان نہیں ہے تو ظاہری بات ہے انسان کا کوئی عمل ہی قبول نہیں ہے. واحتساباً، اور ثواب کی نیت سے، اجر کی نیت سے، اللہ کی رضا کے لیے کیا. کیونکہ عمل کی قبولیت کے لیے یہ شرط ہے اخلاص ہو، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سے اجر لینے کے لیے ہو. غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اب اس طرح کی جتنی بھی احادیث آتی ہیں جن میں گناہوں کی معافی کا ذکر ہے، تو عموماً اس سے ایک تو صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں، وہ تو گویا کہ بیان ہو گیا، اللہ معاف فرما دیتے ہیں. اور کبیرہ کا مسئلہ وہ اللہ کے سپرد ہے، وہ چاہے تو معاف کر دے، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں. ورنہ وہ کبیرہ گناہ جو ہے ان کے لیے معافی ہے، یا اگر ان کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو پھر اس کی ادائیگی ہے. اگلی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر، جب آخری عشر، اس لیے العشر کا معنی کیا ہے العشر الاخیرہ، رمضان کا آخری عشرہ، آخری 10 دن آتے، شد مئزرہ، تو اپنی چادر کو سختی سے باندھ لیتے. جس کو ہم اپنی زبان میں کہیں نا تو لنگوٹ کس لیتے. وہ لنگوٹ کسنا کیا ہوتا ہے؟ انسان جب وہ محنت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے نا تو پھر یوں سنبھالتا ہے. تو یعنی محنت کے لیے، اللہ کی خاص عبادت کے لیے کمر کس لیتے اور زیادہ اپنے آپ کو تیار کر لیتے. وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور اپنی رات کو بیدار رہتے. یعنی لفظی ترجمہ بنتا ہے احیا لیلہ، رات کو زندہ کرتے، یعنی رات میں بیدار رہتے، اللہ کی عبادت کرتے. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے. اب اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی ان میں سے ایک یہ کہ اللہ کے نبی حالانکہ ویسے رمضان کے علاوہ بھی رات کو قیام کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، پھر رمضان میں یہ معمول اور بڑھ جاتا اور آخری راتوں میں اور زیادہ ہو جاتا. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ساری راتیں 10 کی 10، وہ الگ بات ہے کہ ہم 5 رات تمام کس لیے کرتے ہیں؟ وہ لیلۃ القدر کی تلاش میں. لیکن آخری پورے عشرے میں یہ زیادہ محنت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کہ یہ معمول ہے. تو اور تیسری بات یہ ہے کہ احیا لیلہ، رات کو بیدار رہتے، یعنی ساری رات کو بیدار رہنا.
خاص طور پہ ان راتوں میں اس کا اہتمام کرنا. اور ایقظ اہلہ، پھر اپنے گھر والوں کو بھی وہ اٹھانا، ان کو بھی ساتھ جو ہے وہ عبادت میں شامل کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. وعنها رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان يعتکف، جب آپ اعتکاف کا ارادہ کرتے، صلی الفجر، فجر کی نماز پڑھتے، ثم داخل معتکفہ، پھر اپنے اعتکاف والی جگہ میں داخل ہو جاتے. تو اب اعتکاف کا آغاز کب سے ہوگا؟ تو اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ اعتکاف تو شروع ہو جاتا ہے وہ جب رات شروع ہوئی نا 21 کی، یعنی 20واں روزہ جب اس کا سورج غروب ہوا تو رات شروع ہو گئی، تو وہاں سے اعتکاف کا آغاز ہو گیا. اب ایک ہے کہ وہ اعتکاف گاہ میں داخل ہونا، وہ کہ اس حدیث میں یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ اعتکاف گاہ میں وہ اپنے خیمے میں داخل جو ہے وہ اس وقت ہوئے، ورنہ وہ رات آپ نے وہ اعتکاف ہی کی نیت سے مسجد میں گزاری ہے. اور اس کی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے. آخری عشرے کی بات آئی ہے، اور آخری عشرہ جو ہے وہ کب سے شروع ہو رہا ہے؟ تو وہ جیسے رمضان، وہ چونکہ رات پہلے آتی ہے نا عربی چاند کے حساب سے جب چلیں گے تو وہ رات پہلے ہے، وہ 20واں روزہ ختم ہونے کے بعد یہ 21 کی رات ہے، تو یہاں سے آخری عشرہ شروع ہو گیا. تو اس لیے وہ رات بھی مسجد میں گزاری جائے، اگرچہ اس میں اختلاف تو ہے، دوسرا موقف ہے کہ نہیں فجر کی نماز کے بعد ہی شروع ہوگا، لیکن ایسے معاملات میں جو ہے وہ احتیاط کا پہلو اختیار کرنا وہ زیادہ مناسب ہوتا ہے. تو احتیاط کا پہلو اسی میں ہے کہ وہ سورج غروب ہو تو اس کے پہلے مسجد میں آ جائے، یہ رات اعتکاف کی نیت سے مسجد میں گزارے، اب بے شک خیمے میں داخل جو ہے وہ صبح ہو جائے، جیسے یہاں اللہ کے نبی نے کیا ہے. اگلی روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف الاشر الاواخر من رمضان، آپ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے، حتی توفاہ اللہ عز وجل، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ کو فوت کر لیا، اپنے پاس بلا لیا، تو زندگی بھر آپ یہ کرتے رہے. اسی سے ہم نے کہا یہ سنت موقدہ ہے، اللہ کے نبی نے ہر سال کیا ہے. اور ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، پھر آپ کے بعد آپ کی بیویوں نے یہ اعتکاف کیا ہے. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں. اور دوسرا مسئلہ، کیا عورتیں گھر میں اعتکاف کریں گی یا مسجد میں؟ تو اعتکاف مسجد ہی میں ہے، گھر میں اعتکاف نہیں ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے ہو. اور ہمارے ہاں جو کہا جاتا ہے کہ جی کیونکہ وہ حالات خراب ہوتے ہیں، حالات ایسے ہیں کہ عورتوں کے لیے محفوظ نہیں ہے مسجد میں اعتکاف کرنا، تو وہ بہتر ہے کہ گھر میں اعتکاف کر لے. کئی وجہ سے یہ بات درست نہیں ہے. ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ یہ فرض تو نہیں ہے کہ لازمی کرنا ہے، اگر وہ وسائل میسر نہیں ہے تو نہ کرے، اس پر فرض ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جتنے وسائل اس وقت موجود ہیں رسول اللہ کے دور میں تو اتنے نہیں تھے، تب تو عورتوں کے لیے وہ اوپر والی منزل نہیں تھی کہ جہاں جو ہے وہ عورتیں بالکل الگ ہوں گی، نظر نہیں آتی. وہ تو بالکل مسجد میں ہی خیمے لگائے جاتے تھے. اور تیسری بات یہ ہے
کہ اگر گھر میں اعتکاف کرنا جائز ہوتا تو سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کر لیتی. دیکھیے ان کا خیمہ، ان کا گھر جو ہے وہ کتنا قریب ہے کہ اللہ کے نبی مسجد میں کھڑے ہوئے سر نکالتے ہیں ان کے گھر میں. یعنی اس کے جو ہے وہ دروازہ، اس سے وہ کھڑکی کھلتی ہے مسجد کی طرف، بالکل ساتھ متصل ہے. ایک بات اور گھر میں کوئی اور فرد بھی نہیں ہوتا نا، کہ گھر میں جی بچے ہوتے ہیں توجہ ہٹ جاتی ہے تو اس لیے مسجد کا. تو حضرت عائشہ کے گھر میں کون سے بچے تھے اور کون تھا حضرت عائشہ کے علاوہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ وہ اکیلی ہیں، گھر میں اور کوئی نہیں، گھر مسجد کے بالکل ساتھ ہے. اس کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اعتکاف مسجد میں کرتی رہی. رسول اللہ کے دور میں جیسے حدیث میں ہے عورتوں کے وہ خیمے آپ نے دیکھے تھے، ان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خیمہ بھی تھا. تو وہ مسجد میں اعتکاف کرتی رہی. تو آج یہ کہنا کہ وہ حالات ایسے ہیں فلاں ہے اس لیے گھر میں اعتکاف کر لیں، تو ہم نے شریعت سازی نہیں کرنی. یہ اللہ نے ہمیں اختیار نہیں دیا کہ ہم اپنی طرف سے جو ہے وہ ایسے اختیار دے لیں. جب یہ اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، مسجد میں ہی اعتکاف کی بات کی ہے، اعتکاف ہے ہی مسجد میں، تو اس لیے یہ گھروں کا اعتکاف جو ہے یہ درست نہیں ہے. جی اگلی روایت سے وعنها قالت ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کان یہ انا ہے، اصل میں یہ عربی گرامر کی اصول ہیں، اس کو کہتے ہیں مخفف عن المثقل. کبھی انا کو ان یا انا کو ان بنا دیا جاتا ہے تو اس صورت میں پھر وہ فعل پر بھی آ جاتا ہے. ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک مانا وہی ہوگا، بے شک اللہ کے نبی، لا يدخل علی رأسہ، البتہ میری طرف اپنا سر داخل کرتے. جیسے ہم نے ابھی ذکر کیا کہ آپ مسجد میں ہوتے، اسی کھڑکی سے آپ سر جو ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف جو ہے وہ باہر نکالتے. وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، آپ مسجد میں ہوتے. فَأُرَجِّلُهُ، تو میں آپ کی کنگھی کر دیتی. وَكَانَ لَا الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ، اور آپ گھر میں بغیر ضرورت کے داخل نہیں ہوتے تھے. حاجت کہتے ہیں جس کے بغیر کوئی کھانا ایک حاجت ہے. اگر کوئی لانے والا نہیں ہے کھانا تو انسان کھانا کھانے کے لیے باہر جا سکتا ہے، گھر سے لا سکتا ہے. حتیٰ کہ جیسے مکہ اور مدینہ میں جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں تو صبح سحری کے لیے ان کو باہر جانا پڑتا ہے، وہاں خیمے میں، وہاں ویسے مسجد میں تو شاید ان کو لا کے کوئی نہ دے. تو اس لیے یہ حاجت ہے، قضاء حاجت، اس کو ضرورت ہے، انسانی ضرورت ہے بول و براز کی، اس کے لیے جو ہے یہ باہر نکل سکتا ہے مسجد سے. حتیٰ کہ وہ گھر میں اگر واش روم جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کے ضرورت سے فارغ ہو جاتے ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے. تو مسجد سے بغیر ضرورت کے نکلنا، ضرورت سے مراد کیا ہے؟ جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، اس کے بغیر نکلنا یہ درست نہیں. ہمارے ہاں دو جو ہے وہ انداز ہیں جسے ہم افراط و تفرید کا نام دیتے ہیں. بعض لوگ تو بہت زیادہ سختی حد سے زیادہ کرتے ہیں، اور بعض ہمارے ہاں بہت اس میں نرمی ہے عملی طور پہ کہ وہ پورا حق ادا نہیں ہو پاتا. اب مثال کے طور پہ حدود مسجد سے نکلنا، بعض اوقات ساتھ جو ہے وہ کمرے ہیں، ساتھ وہ حجرے ہیں مسجد کے، وہ مسجد کا حصہ نہیں ہے. جب بنائی گئی مسجد تو وہ نیت ان میں وہ مسجد کی نہیں تھی، وہ کسی کی رہائش بنا دی یا ساتھ الگ جو ہے وہ ضیافت کے لیے کمرہ بنا دیا. عام طور پہ محراب کے ساتھ جو ہے وہ کمرہ ہوتا ہے تو وہ اس کا مقصد ہوتا ہے جی یہ دار الضیافہ، مہمان آتے ہیں تو یہاں ٹھہر جائیں وہ جگہ. اب یہ مسجد کا حصہ نہیں ہے، اور وہاں اگر اعتکاف والے لوگ بیٹھے رہیں تو یہ درست نہیں ہے، چونکہ مسجد سے نکلنا بغیر ضرورت کے ان کے لیے درست نہیں تھا. اگلی روایت ہے وعنها قالت السنة على المعتکف، اعتکاف کرنے والے کے لیے
سنت طریقہ یہ ہے اللہ یعود مریضا کہ وہ بیمار کی عیادت نہیں کرے گا، مقصد ہے اس کے لیے چل کے جانا، یعنی اس حالانکہ یہ بہت بڑا اجر ہے لیکن اس کے لیے بھی وہ مسجد سے باہر نہیں جا سکتا۔ اگر مسجد میں نماز پڑھنے آ گیا شخص بیمار ہے، اسے پوچھ لیتا ہے کیا حال ہے، تو حرج نہیں ہے، مقصد یہاں اس کے لیے نکلنا جانا ہے۔ ولا یشہد جنازتن، اسی طرح اگلی بات بھی ہے، وہ جنازے میں شریک نہیں ہوگا۔ کب؟ جب جنازے کے لیے باہر جانا پڑے۔ مسجد میں جنازہ آ گیا ہے تو اس میں ممانعت کوئی نہیں ہے۔ ولا یمس امرأۃ، اسی طرح عورت کو چھوئے گا نہیں، یعنی شہوت کے ساتھ بیوی کے قریب نہیں جائے گا۔ ولا یباشرہا، اس سے مباشرت نہیں کرے گا، ساتھ لیٹنا، گلے ملنا، یہ سارا مباشرت میں آئے گا۔ ولا یخرج لحاجت، اور کسی ضرورت کے لیے وہ مسجد سے باہر نہیں نکلے گا، الا لما لا بد له منہ، سوائے اس ضرورت کے جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہ، جس کے بغیر انسان جو ہے وہ اور حل کوئی نہیں ہے، جیسے قضائے حاجت ہے، اب کیا کرے، کھانا کھانا ہے تو بھوکا رہ کے مرنا تو نہیں ہے نا، تو یہ ضرورت ہے، تو ضرورت کے علاوہ جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے وہ مسجد سے باہر نہ نکلے۔ ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع، اور اعتکاف صرف جامع مسجد میں ہے، بلکہ اس سے پہلے تھا ولا اعتکاف الا بصوم، اعتکاف روزے کے بغیر نہیں، اور نہ ہی مسجد جامع کے علاوہ اعتکاف ہے۔ یہ جو آخری دو باتیں ہیں نا، لا اعتکاف الا بصوم، یہاں سے لے کے یہ الفاظ حدیث مرفوع کا حصہ نہیں، یہ موقوف یعنی صحابی کی اپنی بات ہے، اسی لیے آگے لکھا ہوا ہے، اس کو ابو داؤد نے بیان کیا ہے ولا بأس برجالہ، اس کے راوی جو ہیں ثقہ ہیں، لیکن الا ان الراجح وقف آخری، صحیح بات یہ ہے کہ اس کا آخری حصہ جو ہے یہ موقوف ہے، وہ صحابی کی اپنی بات ہے، ان کا فہم ہے، وہ حدیث رسول نہیں ہے۔ تو اب یہ مسئلہ پہلا یہ ہے کہ روزہ کیا شرط ہے، تو ہم یہ بات پہلے بیان کر چکے کہ روزہ اعتکاف کے لیے شرط نہیں ہے، چونکہ پیچھے ہم نے بات کی کہ وہ رمضان کے علاوہ بھی اعتکاف تو کیا جا سکتا ہے، تو اب جب رمضان کے علاوہ روزہ فرض نہیں ہے، وہ چاہے تو رکھے چاہے تو نہ رکھے، تو اسی طرح میں نے اس صحابی کی وہ بات کی جو جمعے کے لیے آتے ہیں اور اگلے دن جاتے ہیں، تو اب روزہ تو وہاں نہیں آیا کہ وہ روزہ رکھتے تھے، تو روزہ اس میں ضروری نہیں ہے۔ اور دوسری بات، مسجد جامع یعنی جہاں کم از کم جماعت ہوتی ہو، اتنا تو ہے سب کے ہاں کہ اس مسجد میں جہاں جماعت ہوتی ہو، تاکہ یہ باجماعت اس کی نماز تو نہ فوت ہو نا۔ اگر یہ ایسی مسجد میں جہاں مستقل 5 وقت باجماعت نماز نہیں ہوتی، تو پھر اس کی جماعت چھوٹے گی یا اس کو ہر نماز کے لیے سفر کرنا پڑے گا۔ ہاں جمعے کے لیے وہاں جمعہ بھی ہوتا ہو، تو جن لوگوں پر جمعہ فرض نہیں ہے، مثلا عورتوں پر جمعہ فرض نہیں ہے، اگر وہ ایسی مسجد میں بیٹھ جاتی ہیں جہاں جمعہ نہیں ہوتا تو ان کے لیے تو ٹھیک ہے۔ تو جس پر جمعہ فرض ہے اسے چاہیے کہ وہ مسجد جامع جہاں جمعہ ہوتا ہو وہاں بیٹھے، تاکہ اسے جمعہ کے لیے بھی سفر نہ کرنا پڑے۔ تو اب لا اعتکاف الا فی مسجد جامع، جامع مسجد کے علاوہ اعتکاف نہیں۔ اگلی روایت سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لیس علی المعتکف صیام، اعتکاف کرنے والے کے ذمے روزہ نہیں ہے،
الا ان یجعلہ علی نفسہ، الا یہ کہ وہ خود اپنے ذمے لے لے، نظر مان لے کہ میں روزہ بھی رکھوں گا اور روزہ رکھ کے اعتکاف کروں گا، یا خود رکھ لے نفلی طور پہ، تو اس نے خود اپنے ذمے لے لیا ہے۔ تو اب یہ بھی موقوف ہے، اس لیے اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح روایت نہیں ہے جس میں ہو آپ نے بیان کیا ہو کہ اعتکاف کرنے والا لازماً روزہ رکھے یا نہ رکھے۔ تو جب دونوں باتیں آپ سے نصاً ثابت نہیں ہے تو پھر اصلاً ہے کہ انسان جو ہے اس کے ذمے کچھ نہیں ہے، دلیل ملنی چاہیے کہ یہ اس کے ذمے ہے، یہ لازم ہے۔ تو جب لازم ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ روزہ لازم ہے اعتکاف کی حالت میں، تو ہم اصل پر رہیں گے کہ جب دلیل نہیں ہے تو روزہ رکھنا فرض نہیں ہے اعتکاف کے لیے، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہ ایک بیمار شخص ہے، اگر روزہ نہیں رکھ سکتا تو کیا اعتکاف کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے۔ رمضان کے علاوہ اعتکاف کرتا ہے تو روزہ نہ رکھے، ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ان رجال من اصحاب النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگ، ارو وہ دکھائے گئے، لیلۃ القدر فی المنامی نیند میں، لیلۃ القدر نیند میں انہیں دکھایا گیا کہ فلاں رات ہے۔ کب تھی وہ؟ فی السبع الاواخر، آخری 7 راتوں میں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ارا رؤیاکم قد تواتعت، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمہارا وہ خواب وہ موافق ہے، آخری 7 راتیں وہ رمضان کی ہیں، آخری جو رمضان کے 7 راتیں ہیں ان میں ہوگا۔ تو فمن کان متحریھا، جو اس کے لیے کوشش کرنے والا ہے، رمضان اس کو تلاش کرنے والا ہے لیلۃ القدر کو، فلیتحرھا، تو وہ ان میں تلاش کرے، تو ان راتوں کو بیدار رہے، عبادت کرے۔ تو آخری 7 راتیں، السبع الاواخر، آخری 7 راتیں۔ تو اب یہ مسئلہ کہ کیا مسلسل آخری 7 راتیں ہوں گی، وہ ساری روایات کو جب ملائیں گے تو مفہوم تب سمجھائے گا کہ وہ 5 راتیں ہیں، وہ طاق راتیں، ان میں سے کوئی ایک ہے۔ اللہ اکبر۔ تو باقی بعض صحابہ تعیین کرتے تھے کہ فلاں رات ہے 27 کی مثلا یا 23 کی، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس سال انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ رات یہ ہے 23 کی یا 27 کی ہے، یہ مراد نہیں ہے کہ ہمیشہ وہ 23 یا 27 ہی کی ہوتی ہے، جیسے یہاں خواب میں دکھایا گیا ہے، تو یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ ہمیشہ انہی میں ہوگی، وہ اس سال ان راتوں میں ہوگی، یہ مراد ہے بس۔ اگلی روایت ہے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، وہ اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہیں، فرمایا لیلۃ القدر کے بارے میں، لیلۃ 27، وہ 27 کی رات ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں صحیح بات ہے، یہ بھی موقوف ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا فہم ہے۔ وقد اختلاف ہے فی تعین، اس کی تعیین کے حوالے سے یہ اختلاف جو ہے وہ 40 قولاً 40 اقوال ہیں، اصل میں جس نے جو سمجھا ہے، حتیٰ کہ یہ بھی کہہ دیا کہ پورے سال میں کوئی بھی ہو سکتی ہے، تو جس نے جو سمجھا، تو 40 اقوال کہتے ہیں اورتھا فی فتح الباری، جن کو میں نے فتح الباری میں ذکر کر دیا ہے، حافظ ابن حجر کہہ رہے ہیں، تو وہاں دیکھ لے۔ تو خلاصہ میں نے بتا دیا کہ آخری عشرے کی 5 راتوں میں، اور وہ 5 طاق راتیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے اور وہ بدلتی رہتی ہے، وہ ایک نہیں ہوتی، کبھی 21، کبھی 23، کبھی 25، کبھی 27 اور کبھی 29 ہو سکتی ہے، تو ان سب میں جو ہے وہ تلاش کرنا چاہیے۔ اگلی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، قلت، میں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے نبی، ارائیت، بتائیے مجھے،
ان علمت اگر میں جان لوں, مجھے پتا چل جائے, ایو لیلۃ لیلۃ القدر کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے, تو ما اقول فیہا میں اسے کیا کہوں پھر, اس میں سب سے بہترین دعا کون سی ہے؟ تو فرمایا قولی کہو اللہم انک عفو, اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, تحب العفو معافی کو پسند کرتا ہے, فاعف عنی مجھے معاف کر دے. تو یہ دعا جو ہے وہ یعنی خاص طور پہ ان راتوں میں پڑھنا, تاکہ جو بھی رات ہو تو ہم اللہ سے یہ دعا کر رہے ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے, تو اس سے تمام کرنا چاہیے. اگلی روایت ہے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال, نہ تم سفر کرو. شد رحال کہتے ہیں وہ سفر کا سامان باندھنا, لمبا سفر ہوتا ہے نا جب, تو اس کے لیے وہ سامان کچھ ساتھ سے لے جاتے تھے. تو نہ تم شد رحال کرو یعنی نہ سفر کرو, الا الی ثلاثۃ مساجد مگر 3 مسجدوں کی طرف, یعنی جن کی طرف جانا خاص عبادت ہے. باقی جو ہے وہ اگر یہاں نماز پڑھیں گے تو اتنا اجر ہے, وہاں فلاں مسجد میں پڑھیں گے تو زیادہ اجر, یہ نہیں ہے. وہ مسجد اللہ کا گھر ہے, سارے برابر ہیں. تو عبادت کی نیت سے ان 3 مسجدوں کی طرف سفر کیا جا سکتا ہے. ان کے علاوہ عبادت کی نیت سے سفر کرنا درست نہیں ہے. یہ درباروں پہ جانا ہو, یہ مزاروں پہ جانا ہو, اسی طرح یہ کوئی عبادت کی نیت سے کسی اور طرف درست نہیں ہے. وہ ایک ہے مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ, و مسجدی ھذا میری یہ مسجد یعنی مسجد نبوی, والمسجد الاقصی اور مسجد اقصی. تو یعنی یہ وہ مقامات ہیں جن کی طرف جانا باعث برکت ہے, اور وہاں خاص نماز پڑھنے کی نیت کہ وہاں جا کے نماز پڑھوں, اس نیت سے سفر کرنا یہ درست ہے. اور وہاں وہ تبرک یہ انہی کے ساتھ خاص ہے, کسی اور مسجد میں ایسا نہیں. ہاں انسان سفر کرتا ہے یہاں سے فلاں جگہ پہ, وہ خطیب بہت اچھی بات بیان کرتے ہیں تو تاکہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے, میں جا کے اس کا خطبہ سن لوں, تو یہ ٹھیک ہے. یہاں کوئی خاص وہ تعیین نہیں کر رہا کہ وہاں اس مسجد وہ قادسیہ میں جائیں گے تو زیادہ ثواب ہوگا, یہاں فلاں میں آئیں گے تو زیادہ ثواب ہوگا, یہ نہیں ہے. تو سفر عبادت کی نیت سے, اور وہاں خاص کہ وہاں نماز پڑھیں گے تو اجر وہ خاص ہوگا, اس نیت سے صرف ان مساجد کا, ان جگہوں کا سفر کیا جا سکتا ہے. ان کے علاوہ کہیں بھی سفر کرنا درست نہیں ہے. جی بیٹا یہ باب ختم ہو گیا ہے, اب اس میں کوئی سوال ہے تو دیکھ لیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں نے اعتکاف والے باب کے حوالے سے سوال پوچھنا تھا. جی جی. سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اعتکاف کی جو قضا ہے اس کا کیا ہے, کہ اگر کسی وجہ سے اعتکاف جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے یا اٹھ جاتا ہے انسان اعتکاف سے, تو کیا اس کی قضا دینا لازم ہے؟ جی جی بیٹا, یہ جتنے بھی سنت ہے نا, فرض انسان پر جو چیزیں نہیں ہیں, انسان اگر ان کو درمیان میں کسی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے تو اس کی قضائی فرض نہیں ہے کہ وہ اصلی فرض نہیں ہے. جب جو چیز اصل میں فرض نہیں ہے تو اس کی قضا کیسے فرض ہو جائے گی؟ یہ بعض احباب کا موقف ہے یہ کہ اگر سنت کو شروع کر لیا جائے تو وہ اس کی پھر پورا کرنا فرض ہو جاتا ہے, اگر چھوڑیں گے تو اس کی قضائی دینا ہوگی. لیکن یہ موقف درست نہیں ہے. جیسے وہ رمضان روزوں کے حوالے سے اللہ کے نبی نے وہ روزہ رکھا ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ جب کوئی چیز لائے گی تو ہمیں آ رہی نہیں تھی, دکھاؤ مجھے, لقد اصبحت صائما, میں نے صبح روزہ رکھا ہوا تھا, تو چھوڑ دیا آپ نے. اب آپ نے اس کی قضائی دی ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو ایسے ہی یہ اعتکاف بھی ہے چونکہ خود ہی فرض نہیں ہے. تو اگر کوئی شخص وہ کسی وجہ سے مجبوری سے اس نے چھوڑ دیا, بیمار ہو گیا, کوئی اللہ نہ کرے کہ اس کا قریبی فوت ہو گیا, اس کو جانا پڑا, تو اب اس پر قضائی فرض نہیں ہے, لیکن دینا چاہے کہ میرا یہ عمل باقی رہے تو دے سکتا ہے, اس میں حرج نہیں ہے, لیکن فرض نہیں ہے اس پر. جی اور کوئی سوال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلے ہم اگلا سبق جو ہے وہ ہمارا
کتاب الحج ہے. اللہ اکبر. تو حج بھی ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے. لفظ حج کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا. جیسے قرآن مجید میں ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، یہ اللہ کا حق ہے لوگوں پر، حج البیت، اس کے گھر کا قصد کرنا، حج کرنا، من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کی طرف جانے کی طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے. تو یہ حج کا لفظی معنی کیا ہو گیا؟ قصد کرنا، ارادہ کرنا. تو حج کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے حج تمتع، ایک ہے حج قران، اور ایک ہے حج افراد. تمتع، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، یہ لفظ ہے تمتع، تمتع اسی سے. اور قران، قاف بڑا کینچی والا، را الف نون. حج تمتع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے آپ احرام باندھ کے جائیں، عمرہ کریں، عمرے کی نیت سے، صرف عمرے کا احرام، اور وہاں عمرہ کر کے احرام کھول دیں. پھر دوبارہ وہ 8 کو احرام باندھ کے تو وہ چلے جائیں. وہاں سے وہ مینا میں جانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے عرفہ میں 9 کو، اور پھر رات کو مزدلفہ، اور پھر یعنی دوبارہ آپ یہ احرام وہاں باندھتے ہیں اپنے ہوٹل سے ہی جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں. تو یہ ہے حج تمتع، یعنی دونوں کا الگ الگ احرام ہے. عمرہ بالکل الگ ہے، حج بالکل الگ ہے. درمیان میں کئی دن آپ عام کیفیت میں رہے، حلال رہے، اس میں کوئی پابندی احرام کی نہیں تھی. یہ حج تمتع ہے. حج قران جو ہے اس میں ہوتا ہے کہ حج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھنا. یہاں سے جب نیت کی لبیک اللہم حجا و عمرہ، اللہ میں حج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھتا ہوں، یہ ہے حج قران. اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں جیسے جا کے جب طواف کرتے ہیں، سعی کر لی، تو احرام نہیں کھولا، بال نہیں کٹوائیں گے، احرام نہیں کھولیں گے، حتیٰ کہ وہ 10 تاریخ کو وہ جمرات کی رمی، کنکریاں مار کے پھر وہاں بال مڈوا کے احرام کھول دیا. تو اکٹھا ہوا ہے، اس میں الگ الگ احرام نہیں ہے. اور تیسرا ہے حج افراد، اس میں ایام حج میں عمرہ ہوتا ہی نہیں، صرف حج ہوتا ہے بس. یہ 3 قسمیں ہیں، تینوں جائز ہیں. ان میں سے افضل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے حج قران کیا ہے. صحابہ کو جو قربانیاں ساتھ نہیں لے کے آئے تھے ان کو آپ نے احرام کھولنے کا، حج تمتع کرنے کا حکم دیا. تو اسی لیے یہ اختلاف پیدا ہو گیا کہ اب کیا کہیں، اللہ کے نبی خود تو حج قران کر رہے، صحابہ کو آپ باقاعدہ حکم دے کے ان کا احرام کھلوا کے ان کا حج تمتع کیا کروایا جا رہا ہے. تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عمدہ بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو شخص قربانی ساتھ لے کے جائے اس کے لیے قران افضل ہے، جو نہ لے کے جائے، جیسے وہ صحابہ نہیں لے کے گئے تھے جو، ان کے لیے تمتع افضل ہے. اور جو حرم کے رہنے والے ہیں ان کے لیے افراد ہی ہے. تو تینوں ہی اپنے اپنے مقام پر یوں افضل ہیں. اس سے ساری احادیث جمع ہو جائیں گی. تو ایک تو ہو گیا یہ حج قران، تمتع اور افراد، 3 قسمیں ہیں حج کی. دوسری ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے حج مبرور. تو مبرور کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی گناہ کا عمل نہ ہو، انسان پوری
جو ہے رسول اللہ نے جو طریقہ سکھایا ہے حج کا وہ ویسے ہی کرتا ہے تو اس میں کوئی گناہ والا راستہ اختیار نہیں کرتا، یہ حج مبرور۔ تو مقبول اور مبرور یہ قریب قریب ہے، وہ اس کا فائدہ یہ بیان ہوا ہے، فضیلت اس کی بیان ہوئی ہے، لیس لہ الجزاء الا الجنہ، کہ اس کی جزا تو جنت ہی بنتی ہے اور کچھ نہیں، یعنی اس سے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ حج کے حوالے سے کچھ جو ہے وہ بنیادی باتیں ہو گئیں، اور حج کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا احرام جو ہے وہ اشہر حج میں ہی باندھا جاتا ہے۔ تو اس کی تفصیل اور آگے حج کا طریقہ یہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں باقاعدہ شروع کریں گے۔